बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान नायत रहने वाला है। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मोहम्मद दानियाल बिन सैयद मियां वाली रंग डिजिटल के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हुआ। नाजरीन, सबसे पहले तो आप ये वीडियो देखें जो आज बहुत ज्यादा वायरल हो गई है। सबसे पहले तो ये वीडियो देखते हैं। मेरी भाईजान 10 लीटर की टैंकी है, टैंकी खाली थी, मैंने इसको पेट्रोल डलवाया, टैंकी मैंने फुल कराई है, 14.5 लीटर मेरी टैंकी में पेट्रोल आया है। इसके पैमाने के मुताबिक आप फैसला करें कि 10 लीटर की टैंकी है। टैंकी भी देख लें भाई, मेरा मोटरसाइकिल भी देख लें प्लीज, मेहरबानी करें, थोड़ी सा आगे आए। मुझे पैसों की प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन गरीब लोगों के साथ जुल्म हो रहा है जो 100 रुपए का या 50 रुपए का डलवाते हैं पेट्रोल। ये सही बात है यार, अच्छी बात है। सर मुझे 3 का पता नहीं, मैं इसके हद तक बात कर रहा हूँ। मैं सबूत के साथ खड़ा हूँ कि मेरी टैंकी 10 लीटर की है। ये भी आगे से एकदम उसको हटा के है। मेरी टैंकी 10 लीटर की है, खाली टैंकी में लेकर आया हूँ, मोटरसाइकिल स्टार्ट करके लाया हूँ मैं। मेरी टैंकी के अंदर 14.5 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया? मेरी टैंकी खराब है, टैंकी मेरी फोटो उतारो मेरे भाई, मैं ये वीडियो दूंगा, आगे तक जाएगा ये। जी नाजरीन, मेरे साथ मौजूद है ये शहरी जिनकी ये वीडियो है। इनसे बात करते हैं कि ये क्या मामला है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र है। सर ये क्या मामला है, ये क्या वाकया पेश आया आपके साथ? सर ये अचानक हुआ है जो कुछ हुआ है। जी तो मैं बच्चों को स्कूल छोड़ के सुबह तकरीबन 7:15 बजे करीब आ रहा था। जी मेरा पेट्रोल रिजर्व लग गया तकरीबन जहाज चौक से आगे आके थोड़ा सा। जी तो उससे आगे एक पेट्रोल पंप था। मैंने कैसे मैं पेट्रोल की टैंकी फुल करा लेता हूँ। मैं तकरीबन 1989 से मैं मोटरसाइकिल वो चला रहा हूँ। मैं हर 3 साल के बाद नया मोटरसाइकिल खरीद लेता हूँ। अल्लाह का करम है मेरा क्या। तो मैंने हमेशा टैंकी फुल ही कराई है। मैंने कभी 200-400 रुपए का नहीं डलवाया। मेरे पास इतना टाइम नहीं होता कि मैं हर एक दिन के बाद खड़ा हूँ 5-10 मिनट के लिए। तो मैंने कहा टैंकी फुल कर दो। तो जब मैंने टैंकी उसने मेरी फुल की, तो जब मैंने देखा तो कहता जी 14.5 लीटर। मैंने कहा भाई मेरी टैंकी में की जो मैक्सिमम कैपेसिटी है, जी प्लस मैंने से मार्जिन मैं उन्हीं की तरफ ले गया, अपनी तरफ नहीं लेके आया। वो 10 लीटर है, 9.5 लीटर है। चले मैं इसको 10 लीटर कर लेता हूँ। तो इसके अंदर 14.5 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया है? भी हमारा पैमाना बता रहा है। अच्छा, पहले कितना पेट्रोल था टैंकी में या नहीं? सर हो सकता है आधा लीटर हो, क्योंकि रिजर्व लगा हुआ था। यानी कि 1 लीटर? मैं नहीं कह सकता 1 लीटर था या उससे कम था। जी तकरीबन इतना तो होगा, 1 लीटर 1.25 लीटर तो होगा लाजमी। जी। ये तो उसको तो बैरे। अच्छा, टैंकी जो है वो 9.5 लीटर की है या 10 लीटर लगा दें? 10 लीटर मैंने। और उन्होंने पेट्रोल डाला है 14.5 लीटर का। बिल्कुल सर। वो 4.5 जो लीटर इजाफी था वो कहाँ से आया सर? वो कैसे उसमें, ये सवाल था आपका? मेरा सवाल ये था कि जब टैंकी 9.5 लीटर की है जी, तो इसके अंदर 14.5 लीटर पेट्रोल कैसे आ गया? फिर क्या बोला? वो कहते हैं जी हमारा पैमाना ये कह रहा है। मैंने कहा ये जो मोटरसाइकिल की टैंकी है ये कोई पैमाना नहीं है, जी ये झूठ बोल रही है, या ये सीडी 70 में आते ही इतना है। जी ये टैंकी मैंने डबल करके बनाई हुई है, जिसके नीचे मैंने कोई रिजर्वायर रखा हुआ है। देखें जरा इसको भाई, आप हमें इतने पैसे दें। मैंने कहा बात पैसों की नहीं है, बात एक इशू की है। वहां लोग जमा हो गए साहब, जरा मोटरसाइकिलों को मैंने अपनी तरफ मुतवज्जह किया। अल्लाह के लाख लाख एहसान है, मुझे कोई फाइनेंशियल क्राइसिस नहीं है। लेकिन एक बात है, एक बेचारा रिक्शे वाला 200 रुपए का पेट्रोल डलवाता है और उसकी टैंकी में 100 रुपए का आएगा, तो वो बेचारा उसके हिसाब से लोगों से किराया चार्ज करेगा। वो गरीब आदमी कहाँ जाएगा? इतना जुल्म यार खुदा का। तो वो फिर अच्छा, ये तो सिर्फ एक पेट्रोल पंप की कहानी है। कितनी पेट्रोल पंप, जो कितने पेट्रोल पंप है मियां वाली में, मुल्क में? क्या तमाम लोग इस तरह करते होंगे, या ये सवाल मेरा गवर्नमेंट से है, मुतलका जो आला काम है, इनसे गुजारिश है कि इन तमाम पेट्रोल पंप जितने भी हैं, हालांकि यहाँ पे चेकिंग होती है, लेकिन एक बार फिर से चेकिंग की जाए और इनके खिलाफ सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई की जाए। जो जिस तरह के जो गैर कानूनी जो ओवर चार्ज कर रहे हैं या इस तरह का कोई 2 नंबरी कर रहे हैं पेट्रोल में। सर के सामने एक यूनिट लगी हुई है, एक दुकान के अंदर इसी पेट्रोल की के बिल्कुल सामने जी, उससे भी मैंने एक बार पेट्रोल की टैंकी फुल कराई थी। वो उसमें भी उस वक्त मेरा तकरीबन 13 लीटर पेट्रोल आया था, 13-14 लीटर आया था। तब आपके तो ज़हन में उस वक्त मैंने उससे बात की थी, लेकिन उसने मुझे मुख्तलिफ बहाने किए। मैंने कंप्लेंट की थी, लेकिन मेरे पास वीडियो नहीं थी, तो मैं जरा नहीं बना सका। उस वक्त ये मोबाइल नहीं था, तो मुझे बड़ा दुख हुआ कि यार ये बंदा क्यों जुल्म कर रहा है। तो बिल्कुल मैंने बहुत कोशिश की, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि वो माफिया, क्योंकि
آپ بھی ہیں ماشاءاللہ سمجھدار بندے ہیں, میرے سب دوست ہیں, ہر بندہ ثبوت مانگتے ہیں. بالکل. تو زبانی ویلیو اتنی نہیں ہوتی جتنے ایک ثبوت کی ویلیو ہوتی ہے. تو اب تو اتفاق کی بات ہے کہ میرے پاس ڈیجیٹل موبائل میری جیب میں تھا, تو میں نے وہاں جو نوجوان کھڑا تھا اس کی میں نے منت کی, یار پلیز یار ویڈیو بنا دو. وہ بھی شاید ان کے اوپر تھوڑا بوجھ سے ہو رہا تھا, میرے ساتھ بھی ظلم ہوا. سب لوگ وہاں اندر سے مطلب ایک انہوں نے ہیٹ پکڑی ہوئی تھی, تو اس نے وہ ویڈیو بنا دی. ہر عام شہری جو ہے وہ پریشان ہے, وہ پریشان تھا. جی. اب بھی میرے تو وہ ویڈیو میں نے اس لیے بنائی تاکہ کل کو میرے بھائی یہ نہ کہیں کہ یار اس نے گھر آ کے بنائی ہے, یہ ایسے ہی کہہ رہا ہے, کیا ثبوت ہے آپ کا. وہ کہے گا یہ میرے پاس آیا نہیں ہے پیٹرول لینے, یہ تو ایسے ہی کہہ رہا ہے. کل کو میں کہاں سے ثابت کروں گا میرے بھائی, کیونکہ یہ تو ایک. سر آپ نے رسید لی ہے؟ سر اس پریشانی میں رسید میں نے نہیں مانگی اسے. پہلے کبھی رسید لی ہے آپ نے؟ کبھی بھی نہیں لی زندگی میں. سر سب سے پہلے جو غلطی ہے نا آپ کی یہ ہے, سر وہ رسید آپ جب بھی لیں رسید لازمی لیں. سر آپ بالکل بجا فرمانے, کیونکہ آپ 100-200 کا پیٹرول ڈلواتے نہیں ہیں, آپ تو ٹینکی فل کرواتے ہیں, تو آپ کو تو لازمی آپ رسید لیں. سر وہ مسئلہ اتنا ہائی لائٹ ہو گیا تھا کہ اس سے اوپر کسی ثبوت کی ضرورت نہیں تھی. وہ سر اب وہ ڈینائی نہیں کر سکتا کہ میں نے پیٹرول نہیں دیا انہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں میں نے اتنا ڈالا. وہ اسی وقت وہ مجھے روک لیتے اگر میں غلط بات کرتا. میں نے اس کے خلاف کوئی کاروائی نہیں کرنی تھی, میں نے ایک عوام لوگ کو بتانا تھا, لوگوں کو بتانا تھا, ہائی آفیشلس کو بتانا تھا یہ ہو رہا ہے. اور میرے خیال میں جو جہاں تک میرا ذات, میں بھی آ رہا ہوں کہ اس سے بڑا ثبوت کوئی نہیں ہے کہ میں ایٹ دا اسپاٹ ایک چیز بنا رہا ہوں, ایک ویڈیو بنا رہا ہوں, اتنے لوگ دیکھ رہے ہیں, پیٹرول پمپ والے خود بھی دیکھ رہے ہیں, ان کا مینیجر بھی آ گیا باہر سے نکل کے. اگر میں غلط ہوتا وہ مجھے کہتے ہیں بھائی صاحب آپ ہیں کون. سر میں تو کہتا ہوں کہ جو چیز ایک بالکل ایک چیز آپ کے سامنے ہے, ایک جیتی جاگتی چیز ہے, وہ میرے خیال میں بھی آ رہا ہوں, میں یہ نہیں کہتا, وہ چیز ایک ایتھینٹک ثبوت ہے کہ میں اس موقع پہ کھڑا ہوں اور موقع کے اوپر ایک چیز بن رہی ہے اور پیٹرول پمپ والا وہاں موجود ہے, ان کی موجودگی کے اندر ایک فوٹو سیشن ہو رہا ہے, ویڈیو سیشن ہو رہا ہے. اٹ کین ناٹ بی رانگ. اگر رانگ ہوتا ہے مجھے وہاں سب لوگ کہتے ہیں. اور دوسرا یہ اس ویڈیو کی وجہ سے یہ پیٹرول پمپ سیل کر دیا گیا ہے. جی سر. اے سی میاں والی نے اس پیٹرول پمپ کو سیل کر دیا. میری اعلیٰ حکام سے ایک اور گزارش بھی ہے, چاہے عام شہری 100 روپے کا پیٹرول ڈلوائے, چاہے وہ 1000 کا ڈلوائے, چاہے جتنے کا بھی ڈلوائے, پیٹرول پمپ کو لازمی رسید دینی چاہیے, چاہے عام شہری مانگے یا نہ مانگے. تو میرے اعلیٰ حکام سے گزارش ہے کہ اس چیز پر بھی نوٹس لیا جائے اور تمام پیٹرول پمپ جتنے بھی ہیں ان کو ایک تو ریگولرلی چیک کیا جائے, دوسرا ان کو حکم جو صادر فرمایا جائے کہ یہ رسید جو ہے وہ لازمی ہر ایک کسٹمر کو دیں. سر کوئی اعلیٰ کام سے آپ کچھ کہنا چاہیے عام شہریوں کے لیے, کیا پیغام؟ سب سے سر میں نے جو کچھ کیا اپنی ذات کے لیے نہیں کیا, یہ میں آپ کے ایمان سے کہہ رہا ہوں, مجھے کوئی فائنینشیل ایشو نہیں. میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں میں مالی طور پہ اسٹرانگ ہوں, اللہ کا بہت کرم ہے. صرف میں نے اس لیے کیا کہ غریب آدمی رکشے والا ایک موٹر سائیکل والا 200 روپے کا پیٹرول وہ ڈلوا رہا ہے, اس کو 100 روپے کا کیوں پیٹرول مل رہا ہے, اس بیچارے کا ظلم ہے جو مزدوری کر رہا ہے. زیادہ تر جو رکشے والے ہوتے ہیں ان پہ مجھے زیادہ رحمت ہے. عام شہری کے لیے کوئی پیغام؟ عام شہری اسی طرح حوصلہ, اسی طرح ان کو فرنٹ پہ آنا چاہیے, اور اس قسم کے جو مافیا ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے, ان میں اتنا کرج ہونا چاہیے. اور آج کا دور تو ایک ڈیجیٹل کا دور ہے, اور وہ ثبوت کے ساتھ ہیں. ثبوت کے بغیر جو ہے کبھی بھی کوئی پوسٹ نہ لگائے. کیونکہ آج میں اگر یہ ویڈیو گھر بیٹھ کے بناتا تو آپ لوگوں کے ذہن میں بھی آتا یار یہ ان سے ملا ہوا ہے, کسی اور کو فائدہ پہنچانا چاہ رہا ہے, ان کے ساتھ ان کے بھی لگ سکتا تھا آپ کے خلاف. میرے خلاف بھی ایکشن ہونا چاہیے کہ میں ایک جھوٹ ویڈیو بنائی میں کیسے ثابت کرتا. اب تو میں موقع کے اوپر موجود ہوں, جو کچھ واردات ہو رہی ہے, جو کچھ انسیڈنٹ ہو رہا ہے, اس کی مکمل ویڈیو بنی ہوئی ہے. تو میں نہیں سمجھتا کوئی آدمی یہ کہے گا بھائی اس نے جو ہے نا یہ فیک بنائی ہے, یہ اس نے ان میں خراب کرنے کے لیے بنائی ہے. کوئی خراب کرنے کے لیے سامنے ویڈیو نہیں بنانے دیتا, وہ موقع پہ موجود تھے. اور اعلیٰ کام کے لیے کوئی پیغام؟ میں اس چیز کو اپریشیٹ کروں گا جو ہمارے گوریا صاحب, ڈی سی صاحب اور اے سی صاحب نے جو ایکشن لیا ہے, اس سے میں یہ سمجھتا ہوں کہ لوگوں میں ایک اچھا تاثر جائے گا, اور جو پیٹرول پمپ مافیا ہے وہ بھی ڈسکریج ہوگا. یہ نہیں, اور پیٹرول پمپ والے بھی ہیں, یہ تو ہائی لائٹ ہو گیا. اس نے تو پہلے بھی اس نے میرے خیال میں اتنا ظلم کیا ہے کہ یہ اللہ نے اس کو یہاں کے پکڑ لیا. میں اس کے بارے میں اس سے زیادہ اور کیا کہہ سکتا ہوں. بہرحال اور پیٹرول پمپ والوں پہ بھی چھاپے مارنے چاہیے, اور اس طرح وہاں جانا چاہیے. لازمی نہیں کہ ایک بچہ روئے تو ماں اس کو دودھ دے, بغیر روئے بھی اس کو دودھ دیا جائے تاکہ اس میں کوئی خرابی پیدا نہ ہو. تو اور بھی پیٹرول پمپ ہیں, بالکل ہیں, ہائی لائٹ ہوتے رہتے ہیں, لیکن میں یہ سمجھتا ہوں یہ جو ہائی لائٹ ہوا ہے یہ اس اتھینٹک ثبوت کے ساتھ ہائی لائٹ ہوا ہے, کوئی آدمی اس کو جھٹلا نہیں سکتا. یہ اللہ کا شکر ہے میرے ذہن میں ایک چیز آ گئی, میں تو ایک اوور ایج آدمی ہوں کہ یار اس کی ویڈیو بنا لو, کل کوئی لوگ یہ نہ کہیں, میڈیا والے یہ نہ کہیں کہ بھائی آپ کے پاس ثبوت کیا ہے, ہم بھی آپ کے ساتھ
پھنسیں گے کہیں کہیں جائیں گے کہ جی انہوں نے غلط رپورٹنگ کی ہے. یہ رپورٹنگ تو میری اپنی ہے, میڈیا تو بعد میں آیا. تو میں تو یہ کہوں گا کہ بالکل اس طرح ہونا چاہیے سر, اور ہمارے معاشرے میں اور اس قسم کا جو ہے لوگ ہیں ان کو ڈسکریج کرنا چاہیے. جی ناظرین, اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. دیکھتے رہیے میاں والے رنگ ڈیجیٹل, سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا اور زیادہ سے زیادہ اس کو شیئر بھی کیجیے گا. اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت ہے. اللہ حافظ.